اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو، جب کوئی بات دل اور دماغ میں آتی ہے تو آپ کا بھائی آپ کے سامنے اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے حاضر ہوتا ہے، اپنے دل کی بات کرتا ہے تو تھوڑا سا دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو آج میں چاہ رہا تھا کہ اس موضوع پر بات کریں کہ ہمارے ملک میں یہ جو ٹیلی ویژن پر جو ہے آج کل بڑا ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے لوگ ہیں، ان کے نمائندے ایم این ایز، ایم پی ایز، جو بھی ان کے ترجمان ہیں، ان کے لیے ایک پرائم ٹائم میں شو مقرر کیا ہوا ہے ہمارے لوگوں نے۔ پھر اس کے بعد پہلے 8 بجے کے قریب کوئی شو آ جاتا ہے کسی چینل پر، پھر 9 اور 10 بجے تک یہ جو 2-3 گھنٹے ہیں نا، یعنی بہترین وقت ہوتا ہے یہ۔ کبھی کسی زمانے میں پاکستان میں ایک ہی ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا، پی ٹی وی، تو ہم سب بیٹھ جایا کرتے تھے اور پورے خاندانوں کے ساتھ ٹیلی ویژن دیکھا کرتے تھے۔ اس میں دیکھیں وہ اشفاق احمد صاحب کے بہترین ڈرامے ہوتے تھے، اچھے پروگرامز ہوتے تھے، ان میں نصیحت آموز باتیں ہوتی تھی، تاریخوں کا حوالہ ہوتا تھا، تاریخی ڈرامے بنا کرتے تھے۔ مسلمان سپہ سالارز جو ہیں ان پر ڈرامے بنے، شاہین ڈرامہ اور کئی ایسے دوسرے ڈرامے جو بنے، جن کو نا ہم پورے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا کرتے تھے اور بہت ہی مزہ آیا کرتا تھا۔ مگر اب صورتحال بالکل عجیب سی بنی ہوئی ہے۔ یہاں جناب ٹاک شو لگتا ہے، ایک جماعت کا بندہ آتا ہے، دوسری جماعت کا بندہ آتا ہے، یا تیسری کا ہوتا ہے ساتھ، یا کبھی صرف 2 ہی جماعتوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ بس جناب ایک اینکر صاحب ہوتے ہیں، ان کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان دونوں میں نا تلخ کلامی ہو جائے، یا پھر ان سے کوئی ایسا سوال کیا جائے جس سے کوئی بھی آدمی اگریسو ہو جائے، وہ لینگویج ایسی یوز کرے کہ بس سب لوگوں کو کہ ہو یہ ہو گیا، فلاں شو میں جو ہے نا کہ ٹاک شو میں جو ہے نا وہ لڑائی ہو گئی، اور فلاں کے ٹاک شو میں جو ہے نا اس نے اس کو لتاڑ دیا، اس نے اس کی کلاس لے لی۔ تو یہ بیسیکلی میں اس چیز سے انوائڈ صرف اس لیے ہوا ہوں کہ جہاں کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ فلاں سیاستدان اس نے معاشرے کو بگاڑ دیا، وہ ایسی باتیں کر رہا ہے، اس کی لینگویج اچھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک پرائم ٹائم میں جو ٹیلی ویژن دیکھنے کا اب چینل زیادہ ہو گئے ہیں، تو ہمارے ملک میں ایک نظام چل پڑا ہے، ٹاک شوز دیکھتے ہیں۔ اس ٹاک شوز میں میری قوم کی تربیت جو ہے نا وہ بہت غلط ہو رہی ہے۔ یعنی ہر آدمی آ کر اپنی سیاسی جماعت کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے، چاہے اس کے لیڈر نے کچھ غلط کر دیا ہو چاہے صحیح کر دیا ہو۔ وہ اس کا کام ہے کہ جناب اس نے نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک کے اور احادیث کے حوالے بھی دے دیتے ہیں لوگ، اور یہ نہیں سوچتے کہ اس بات کا تو ان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، یہ عمل تو ان کے رہنما یا ان کے لیڈر یا ان کے سیاسی قائد سے سرزد ہوا ہے، وہ اس کی وکالت یہاں ٹیلی ویژن پر آ کر لوگوں کے سامنے کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن کیونکہ ہمیں اس جماعت کے ساتھ رہنا ہے، اس سے ٹکٹ لینا ہے، انتخاب لڑنا ہے، سیاسی لالچ، دوسرے لالچ سبھی ہمارے وابستہ ہوتے ہیں، ہماری زندگی کا ہر فائدہ اور نقصان ان سے وابستہ اب تو ہو گیا ہے۔ تو پھر ہم جو ہے نا اپنے لیڈروں کی اندھی تقلید کرتے ہیں، اور اس اندھی تقلید میں ہم حد پار کر جاتے ہیں، اور جب ہم حد پار کر جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر سوشل میڈیا پر اور مختلف جگہوں پر پھیلائے جاتے ہیں کہ جی فلاں کا شو جو ہے نا وہ بڑا ہی ہٹ ہو گیا ہے جناب، اس نے اس کے شو میں ایسے اس کو کھینچا ہے کہ دیکھیں اس کی کلاس لے لی ہے، ایسا جواب دیا۔ اور تمام جو میں انہیں بیہودہ تو نہیں کہوں گا، تمام غیر اخلاقی جو گفتگو ہے اس کو پھر پھیلایا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو بس ایک کڑن سی تھی دل میں کہ بھئی اس پر کوئی اس پر توجہ دیں، جو اچھے اینکرز ہیں وہ سنجیدہ گفتگو کریں۔ دیکھیں سب سے پہلے ان لوگوں پر مجھے تو یہ ذاتی طور پر میری ذات کی بات ہے، میں آپ کا یا کسی کا نہیں کہتا،
مجھے ذاتی طور پر اعتراض یہ ہے کہ آپ جب کسی شخص کو کسی بات پر اس کا موقف لینے کے لیے اپنے شو میں بلاتے ہیں تو اس کے کردار اور اس کے ماضی مستقبل تو اللہ جانتا ہے، لیکن اس کے حال کو دیکھ لیا کریں کہ یار اتنے بڑے موضوع پر گفتگو کے لیے ہم جس شخص کو بلا رہے ہیں اس کی ریپوٹیشن کیا ہے. تو آپ غلط لوگوں کو لاتے رہیں گے بٹھاتے رہیں گے، ہمیں سناتے رہیں گے، وہی لوگ پھر دوبارہ منظر عام پر آئیں گے. تو مجھے بس تھوڑا سا محسوس ہوا کہ میں نے کچھ روز نا ٹیلی ویژن دیکھا نہیں. ٹیلی ویژن نہیں دیکھا تو میں بڑا خوش باش رہا، آگے پیچھے معاملات دوسرے مجھے. تو پھر تھوڑا سا ٹی وی دیکھنے کا اتفاق ہوا تو دل میں یہ بات آئی، سوچا آپ سے کر دوں کہ بس زیادہ تر میں سمجھ رہا ہوں کہ ہماری تربیت میں خرابی کا باعث یہ ٹیلی ویژن ٹاک شوز بن رہے ہیں. خاص طور پر یہ سیاسی لوگوں کو جب بلایا جاتا ہے، ان ٹاک شوز کی میں بات کر رہا ہوں. معاشرتی اور اخلاقی پہلو پر اور ریلیجس گفتگو جن میں ہوتی ہے، وہ ان میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے جس سے کہ معاشرے میں بگاڑ آئے. لیکن یہ تو میں کلی طور پر میں اس بات کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں نا، سیاسی بھی اور اس وقت تک ذہنی بھی تناؤ اور معاشرے میں عدم برداشت، یہ سب کچھ ان ٹاک شوز کا نتیجہ ہے. تو اگر آپ سکھی رہنا چاہتے ہیں، میں نے تو یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ان کو ذرا کم دیکھیں بس، کیونکہ یہ اکثر بہت وقت جھوٹ پھیلانے کے بھی معجب بن رہے ہیں، اور بس بے جا کسی کی وکالت کرنی، نہ آپ کو اس کے جرم کا پتہ، نہ آپ اس کے پاس تھے، نہ آپ اس کے گواہ ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، لیکن چل رہا ہے کہ بس میں نے اپنے لیڈر کی وکالت کرنی ہے. بھائی میرے لیڈر ورگا تو دنیا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. اس روش کو ترک کریں. وہ لوگ جو شو میں آ کر جھوٹی سچی وکالت کرتے ہیں اپنے لیڈروں کی، ان سے بھی گزارش ہے کہ ہاتھ تھوڑا اولا رکھو تے گل وہی کرو جڑی تمہیں سمجھ آتی ہے کہ صحیح ہے اور سچی ہے. تو معاشرے کو سدھارنے کا کام صرف کسی ایک فرد یا کسی ایک رہنما کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہر شخص کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ معاشرے میں سے ان چیزوں کو اجاگر کرے جو بہتری کی طرف لے کے جائیں ہمیں، اور ان چیزوں سے کو بیان کرنے سے پرہیز کرے جو چیزیں معاشرے کی تباہی کا سبب بنتی ہے. انشاءاللہ پھر کسی وقت کسی موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.